بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، جیسا کہ ہر ہفتے آپ حضرات سے مختلف موضوعات پر، آداب پر کچھ مختصر سی نشست ہوتی ہے، حسب سابق اور حسب معمول انشاءاللہ آج بھی آداب سے متعلق مختصر گفتگو کریں گے. کھانے پینے کے آداب سے متعلق شریعت نے ہمیں، دین نے کچھ آداب سکھلائے ہیں بحیثیت انسان کے اور پھر بحیثیت مسلمان کے. شریعت نے ہمیں ہر چیز کے آداب سکھلائے ہیں. کھانا پینا یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں کہ کھانا ان آداب کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. 3 آداب حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں. پہلا ادب، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. کہاں سے کھانا ہے؟ یعنی اپنے سامنے کی جانب سے. جیسے برتن میں انسان کھانا کھاتا ہے نا، بعض مرتبہ اجتماعی طور پر 2 افراد بیٹھے، 3 بیٹھے، سب گھر والے بیٹھے ہیں، تو دوسرے کے سامنے سے نوالا نہیں لینا، دوسرے کے سامنے سے ہاتھ نہیں بڑھانا، بلکہ اپنے سامنے کی جو سائیڈ ہے، پلیٹ میں، برتن میں، اسی میں سے کھانا. یہ آداب میں داخل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں 3 آداب بتائے گئے. تو کھانے کے آداب میں سے یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان سب سے پہلے ہاتھ دھو لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صفائی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، طہور شطر الایمان. صفائی یہ نصف ایمان ہے، یا صفائی ایمان کا حصہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حدیثوں میں آتا ہے، مختلف حدیثوں میں، کہ کھانا کھانے سے آپ علیہ السلام پہلے ہاتھ دھوتے تھے، کھانے کے بعد بھی. تو کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے. ہاتھ دھوئے بغیر نہیں بیٹھنا. ایک تو یہ کہ آداب میں سے ہے، شریعت کا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صفائی ستھرائی اور پاکی کا ایک حصہ بھی ہے. اب ہاتھ ہم نے کہاں استعمال کیے دن بھر، اس پہ دھول لگی ہے، مٹی لگی ہے، کیا لگا ہوا ہے، اب ظاہری بات ہے ہاتھ صاف ستھرے نہیں رہتے نا. تو ہم تو اس وجہ سے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فرمائے ہیں، تو ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی اور فوائد، جو وجوہات دنیاوی اعتبار سے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اگر بغیر ہاتھ دھوئے کھائیں گے تو جراثیم جو ہاتھ پہ لگے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ پیٹ میں جاتی ہے، بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور کھانے سے پہلے آپ علیہ السلام بھی ہاتھ دھوتے تھے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں. ہاتھ دھوئے بغیر کوئی کھانا نہیں کھائے. یہ آداب میں داخل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھ کر کھانا کھائے. کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ آداب کے بالکل خلاف ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے، گھر میں تو یہ معاملہ کم ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ دعوتوں میں، کوئی ولیمہ ہے، دعوت ہے، بعض مرتبہ کوئی پلیٹ اٹھا کے کھڑے ہو کے ہی کھانا کھا رہا ہوتا ہے. تو کھڑے ہو کر کھانا کھانا ظاہری بات ہے، جانوروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، انسانوں کا نہیں ہے. مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول نے آداب سکھائے ہیں. حضور علیہ السلام نے ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں. تو کھڑے ہو کر کھانا ہے یا بیٹھ کر؟ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. ہاتھ دھونے ہیں اور بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹھنے میں پھر اپنی سہولت کے مطابق بہتر یہ ہے کہ انسان 2 زانو بیٹھ جائے،
جیسے دو پیر ایسے سامنے، قاعدے میں انسان تحیات میں بیٹھتا ہے نا، اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے، ایک پیر بچھا کر ایک کھڑا کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی سہولت اور ترتیب کے مطابق. اور اسی طریقے سے یہ نہ کرے کہ انسان خود اوپر اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور کھانا نیچے ہے، یہ کھانے کی بے اکرامی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خود اگر کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا اور کھانا نیچے رکھا ہوا ہے، کھانا نیچے ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں زمین پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، یا کھانا ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور 3 آداب تو حدیث میں آ گئے کہ پھر جب کھانا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر بعض مرتبہ بھول جاتا ہے نا انسان، جب یاد آ جائے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ کوئی بتا سکتا؟ ہاں شاباش، بسم اللہ اولہ وآخرہ. چاہے درمیان میں یاد آئے ایک لقمے کے بعد، یا چاہے آخری لقمے میں یاد آئے، لیکن پڑھنا ضرور ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بسم اللہ کے بغیر کھاتا ہے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، بے برکتی پیدا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بہت تفصیلات ہے، بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان نے جو ساتھ کھایا ہوتا ہے وہ بھی قے کر لیتا ہے. حدیث سے ثابت ہے، کھانے کی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور درمیان میں یا آخر میں شروع کرنے کے بعد یاد آئے تو پھر بسم اللہ اولہ وآخرہ یہ دعا پڑھنی ہے. سب اس کا اہتمام کریں گے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے. شاباش، دائیں ہاتھ سے. اور کوشش اس میں یہ کرے کہ کم سے کم 3 انگلیاں استعمال ہو. ضرورت پڑے زیادہ سے زیادہ تو چوتھی استعمال کرے یا 5ویں، ضرورت کے مطابق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضرورت کے مطابق. تو دائیں ہاتھ سے. اور اسی طریقے سے پھر جب کھانا شروع کریں اپنے سامنے سے کھانا کھائیں. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ اب دیکھا یار کھانا کھا رہے ہیں لیکن دیکھیں کہ بوٹی تو وہی سامنے والے کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اب اس بوٹی کو کس طرح وہ کرنا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی پانی ذرا دے دو، یا پیچھے آپ کو کوئی بلا رہا ہے، وہ پیچھے دیکھے گا تو جلدی سے اس کے سامنے سے یہ کریں گے؟ ایسے تو نہیں ہے نا، یہ آداب کے بالکل خلاف ہے. بھائی اپنے سامنے سے کھانا کھانا ہے. اگر کھانا ایک جیسے ہے، پورے برتن میں ایک ہی قسم کا کھانا ہے، تو آپ کو دوسرے کے سامنے سے کھانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ الا یہ کہ اگر کھانے میں مختلف چیزیں ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں نا، ایک کھانا الگ قسم کا ہے، بریانی الگ ہے، قورمہ الگ ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کھجور میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور دوسری چیزوں میں، تو اس میں اگر آپ دوسری قسم کی چیز لینا چاہتے ہیں وہ دوسرے کے سامنے پھر حرج نہیں ہے. اگر الگ الگ چیزیں ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ دوسرے کے سامنے ہے تو آپ کو دوسری قسم کی چیز چاہیے، دوسرے قسم کا سالن کھانا چاہیے یا کوئی سویٹ ڈش ہے وہ چاہیے، تو پھر حرج نہیں ہے. لیکن سب ایک ہی قسم کی چیز ہے تو پھر دوسرے کے سامنے سے نہیں کھانا ہے. بڑے بڑے نوالے بنانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے، حرص کی علامت ہے. نوالا معتدل انداز میں بنانا ہے، یہ نہیں ہے کہ حرص ہے کہ بڑے بڑے نوالے اب بنا رہے ہیں، یا جلدی جلدی کھانا کھانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے. بھائی یہ حرص کی علامت ہے، بلکہ معتدل انداز میں کھانا کھانا ہے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی چلو میں پہلے ختم کر لوں یا میں زیادہ سے زیادہ کھا لوں، تو یہ آداب کے کیا ہے؟ یہ آداب کے خلاف. کھانے کے دوران اور کوئی آ جائے تو اس کو گنجائش کر کے جگہ دینی ہے. تھوڑا سا انسان اپنی جگہ سے کھسک جائے کہ بھئی یہ ساتھی بھی بیٹھ جائے، دوسرے بھائی کو بھی جگہ مل جائے. یہ نہیں کرنا کہ اور زیادہ جگہ بند کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے کھانا کھاتے ہوئے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے ترتیب سے. اب یہ نہیں کہ آدھے سے زیادہ اپنے کپڑوں پہ گرا رہے ہیں اور اس طرح کھاتے جا رہے ہیں، بلکہ شریعت نے ہمیں آداب سکھائے. ہم انسان ہیں، انسانیت کے دائرے میں بھی رہنا ہے اور اسلام کے دائرے میں بھی رہنا ہے، تو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نوالے معتدل لینے ہیں، آرام آرام سے کھانا ہے، دوسرے کے سامنے سے نہیں کھانا، حرص کے ساتھ نہیں کھانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے انسان جب کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد کون سی، کسی کو دعا یاد ہے؟ کوئی سناؤ جی کھڑے ہو سنائیں. یہ شاباش. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اگر پوری کسی کو یاد نہیں ہے تو اس وقت تک الحمدللہ پڑھ لے کم از کم. الحمدللہ تو سب کو آتا ہے نا، لیکن یہ پوری دعا یاد کریں. ہم اگلی مجلس میں سنیں گے، سب سنائیں گے نا.
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ پاک نے اتنا رزق دیا، نعمتیں دی. یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی دیکھیں مہربانی ہے کہ بیٹھے بٹھائے حلال رزق مل رہا ہے، تو اس پر انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور اس دعا کا اہتمام کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سب ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم کھانا کھائیں گے. اسی طریقے سے جب کھانے سے فارغ ہو جائیں، دعا پڑھ لی، تو اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے ہیں. بعض یہ کہ اب چلو بھائی جلدی مجھے کھیلنے جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، کوئی اور کام ہے، موبائل دیکھنا ہے، بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے کیا ہوگے بھائی ڈائریکٹ جا کے بستر پہ بیٹھ گئے. تو یہ آداب کے بھی، شریعت کے بھی خلاف ہے اور انسان کی یعنی صحت کے بھی خلاف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہاتھ دھوئے نہیں ہیں ظاہری بات ہے کتنی ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ہاتھ دھوئے بغیر، مفہوم اس طرح ہے آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اگر کوئی ہاتھ دھوئے بغیر اس طرح سو جائے، چکنائی لگی ہوئی اور رات کو کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ لے، تو ایسا شخص اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس کا قصور تھا. بعض مرتبہ ہے نا اب چکنائی لگی ہوئی رات کو کوئی حشرات الارض آ جائے، کھانے کے اجزاء لگے ہوئے وہ آ کے ہاتھ پہ کاٹ لیں. تو صفائی ستھرائی یہ ضروری ہے. کھانے کے بعد بھی اچھی طرح ہاتھ دھونے، صرف پانی سے اگر نہیں صاف ہو رہے تو صابن سے دھوئیں. صفائی ستھرائی کا اہتمام. اور اسی طریقے سے ایک اہم بات ابھی کر رہا ہوں وہ سن لیں غور سے کہ کھانے میں عیب نکالنا یہ منع ہے. حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. حدیث میں آتا ہے کھانا پسند ہوتا، کھانا ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، لیکن کبھی آپ نے عیب نہیں نکالا. یہ سخت گناہ ہے. بعض مرتبہ ہم کرتے ہیں نا بھئی یہ کیا پکایا ہے آج، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ اس طرح یہ چیز کھانے کی ہوتی ہے، ہم اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کے رزق کی اور نعمت کی سخت بے ادبی ہے. اس طرح تو نہیں کرتا نا کوئی. کھانے میں عیب نکالنا یہ منع ہے. اگر کسی کو ٹھیک ہے کوئی کھانا گھر میں پکا، اس دن آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی یا وہ آپ کو پسند نہیں ہے طبعی طور پر، تو آپ چھوڑ دیں. لیکن اس میں عیب نکالنا، نکتہ چینی کہ بھئی یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ اس طرح ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. اور ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک وہ نعمتیں چھین لے لیتے ہیں. اور جو انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے، کھانے کا ادب کرتا ہے، اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا. آپ علیہ السلام نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی آداب میں سے ہے کہ انسان دسترخوان کو پھلانگ کرنا چاہے. بعض مرتبہ دیکھتے ہیں بعض بے تکلفی کے ساتھ دسترخوان پر پیر رکھتے ہوئے جاتے ہیں. آر پار جانا ہے نا، بعض مرتبہ آپ جگہ سامنے خالی ہے تو آپ کہاں سے جائیں گے؟ یہ دسترخوان ہے، آپ کونے سے مڑ کے جائیں. یہ نہیں کہ آپ پیر اوپر رکھ رہے ہیں نیچے کھانا بھی رکھا ہوا ہے، نہیں بھی. یہ دسترخوان کو بھی پلانگنا ٹھیک نہیں ہے. تو دسترخوان پہ پیر رکھنا، کھانے کو پلانگ کر دوسری طرف جانا، یہ سخت خلاف ہے آداب کے. بلکہ انسان کھانے کا بھی ادب کریے. اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور یہ رزق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ کھانے کے آداب ہے. کون ان باتوں پر عمل کرے گا؟ اللہ پاک صحیح عمل کی. اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پھر پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بات چیت